شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ آج کی جو میری سٹوریز ہیں ان پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 500 ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مہمونہ شیئر کر رہی ہیں۔ مہمونہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ تب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جنگ والی سائڈ پر ہم لوگوں کا گاؤں ہوتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کا جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے ویسے ہی ہم لوگوں کا مٹی کا گھر تھا، حویلی ٹائپ وہ گھر تھا۔ وہاں پر جس طرح سے گاؤں میں ہر گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں درخت لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو ہم لوگوں کے گھر میں بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگ اپنے جو گرمی کا موسم ہوتا تھا شام کے ٹائم صحن میں چارپائیاں بچھاتے تھے، اکثر اوقات دوپہر کے ٹائم درختوں کے نیچے بھی بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میری کزن بھی آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کے کچن کے بالکل ساتھ بہت بڑا ایک درخت تھا، جامن کا درخت تھا وہ۔ تو ہم لوگ اس کے نیچے چارپائی بچھا کر بیٹھی ہوئی تھیں، بہت پیاری ہوا چل رہی تھی، موسم بھی بہت اچھا تھا۔ تو ہم لوگ باتیں کر رہی تھی آپس میں، باتیں کرتے کرتے ہم لوگ چارپائی پر لیٹ گئیں اور ہم لوگ درخت کے اندر دیکھنے لگیں۔ ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں یہ درخت کیسے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس پر پتوں کو دیکھو یہ وہ۔ یہ کرتے کرتے ہم لوگوں کی نظر پڑی تو درخت کے بالکل جو سینٹر میں جو درخت کے تنے تھے، جہاں پر بہت زیادہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ محسوس ہوا کہ کچھ جھول رہا ہے، کچھ لٹک رہا ہے۔ بلیک کلر کا کچھ وہ تھا جو لٹک رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس کو غور سے دیکھنا چاہا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پتلا سا ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا تو ہم لوگوں نے امی کو بلایا، امی کو بھی دکھایا، امی نے بھی وہ چیز دیکھی۔ ہم لوگوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس چھڑی کے ساتھ کوشش کر کے اس کو نیچے اتارنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہاں پر یہ کس طرح سے اس درخت میں لگا ہوا ہے۔ بارشیں بھی ہوتی تھیں اور کبھی ہم لوگوں کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اتنی آندھی بھی چلتی تھی، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو کبھی تو نیچے بھی گرتی، پھر بھی نہیں تھا اترا۔ تو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی سب وہاں پر آ گئے، تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں درخت کے اوپر چڑھ کے اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا بھائی جو تھا وہ درخت کے اوپر چڑھا اور وہ تنوں کے اندر سے ہوتا ہوا بالکل شاخوں سے اندر جا کر اس نے وہ اتارا۔ اس نے اوپر سے دیکھ کر امی کہنے لگا کہ امی یہ ایک پتلا ہے اور اس میں بہت زیادہ سوئیاں لگی ہوئی ہیں، آنکھوں میں سوئیاں، پورے جسم میں بہت زیادہ سوئیاں آر پار تھیں، اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بلیک کلر کے کپڑے کا وہ بنا ہوا تھا جیسے کوئی پتلا سا ہوتا ہے۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے اسے یہ کہا کہ اس کو نیچے اتارو، تو اس نے اس کو وہ جیسے باندھا ہوا تھا، اور وہ ایسے باندھا ہوا تھا کہ جیسے باقاعدہ وہاں پر اس کو کسی نے اوپر چڑھ کر باندھا ہے، ایک ڈوری کے ساتھ وہ باندھا ہوا تھا، ایک شاخ کے ساتھ۔ امی نے اس کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، تم تھوڑی سی یہ شاخ ہی توڑ لو جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے۔ جیسے میرے بھائی نے وہ شاخ توڑی تو اس کو اوپر سے اٹھا کر کسی نے نیچے پھینکا۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ اس کو کسی نے جیسے گرپ کیا ہے اور اس کو اٹھا کر اوپر سے نیچے گرایا ہے۔ بہت زور سے وہ بیچارہ گرا، یہاں تک کہ اس کی کمر پر اتنی چوٹ آئی کہ وہ 2-3 ہفتے اٹھ کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں نے جیسے اس پتلے کو دیکھا بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ امی نے اس کو جو پتلا تھا اس کو اس شاخ سمیت جا کر، تو ہم لوگوں کا ایک پرانا سا کمرہ تھا، وہاں پر یہ کچھ ایسا یوزیبل سامان نہیں رکھتے تھے، تو وہاں پر امی نے رکھ دیا اور دروازہ بند کر دیا کہ شام کو ابو آئیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب میرا بھائی تو بیچارہ اٹھ بھی نہیں تھا سکتا، میرے بھائی کی ایج 15 سال تھی تب۔ ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اس کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا، اور وہی چارپائی اٹھا کر ہم اندر لے گئے۔ اس کو بہت زیادہ پین تھی، تو حکیم ہوتے تھے وہاں پر ایک، ان کو بلا کر لائے۔ انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت زور سے گرا ہے اور اس کو
بیک بون پر تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا، اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ مرہم پٹی اور کچھ ایسی چیزیں دی، وہ ہم لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ اس بیچارے کو بہت سا بخار بھی تھا، اور وہ یہ بتا رہا تھا، پہلے تو وہ درد سے اتنا نڈھال تھا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے یہ بتایا کہ جیسے ہی میں شاخ کو توڑا تھا مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے باقاعدہ، یہاں تک کہ مجھے اس کا وجود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ٹچ ہو رہا ہے۔ اور مجھے جہاں پر ہم لوگوں کی ربس ہوتی ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ کسی نے ہاتھ رکھے ہیں، اور مجھے وہ ہاتھ بھی نظر آئے ہیں، بلیک کلر کے وہ ہاتھ تھے، بڑے بڑے نیلز تھے۔ ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر مجھے نیچے پھینکا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، اسے بخار بھی تھا۔ پھر ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو بھی بلایا، مولوی صاحب بھی آئے، انہوں نے دم کیا۔ جب مولوی صاحب نے میرے بھائی کی وہ قمیض اوپر کی تو وہاں پر اس کی دونوں طرف ربس پر اس کے نشان بھی تھے، فنگر کے نشان بھی تھے، جیسے باقاعدہ کوئی ہاتھ ہے۔ بہت ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب کیا نہیں۔ اب جس کمرے میں وہ پتلا رکھا ہوا تھا، جیسے مغرب کا ٹائم ہوا، یہ سارا ماجرا ظہر سے شروع ہوا اور مغرب تک ہم لوگ اسی پریشانی میں رہے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی۔ اسی گاؤں میں ہم لوگوں کی پھپھو بھی رہتی تھیں، وہ لوگ بھی آ گئے، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے بھائی کا نام علی تھا، علی کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ خیر اب مغرب ہو گئی، پھپھو وغیرہ بھی گھر چلے گئے، میری کزن جو تھی وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی وہ بھی گھر چلی گئی۔ اب ہم لوگ صرف گھر میں تھی، میری چھوٹی سسٹر تھی، امی تھی بس، اور بھائی بیچارہ ویسے ہی چارپائی پر تھا۔ ابو اس دن دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے تو ابو وہاں پر تھے نہیں، ابو نے رات کو آنا تھا۔ ہم لوگ بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور میری جو سسٹر ہے وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اور امی جو تھیں وہ بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچن بھی ہم لوگوں کا بالکل باہری طرف تھا، لیکن ہم لوگوں کا اوپن کچن نہیں تھا، مٹی کا ہی تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو کور کیا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری بہن جو ہے اس نے وہیں پر کچن میں بیٹھے بیٹھے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چلانے کی جب ہم لوگوں نے آواز سنی تو اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اور کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی بس وہ میرے سامنے ہے، بس یہ لفظ بول رہی تھی وہ میرے سامنے ہے۔ اب ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے سامنے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کس کی بات کر رہی ہو، کون ہے سامنے؟ وہ اشارہ اسی کمرے کی طرف کر رہی تھی جہاں پر امی نے وہ جو پتلا تھا وہ رکھا تھا۔ امی نے اس کو اٹھایا اور امی نے کہا باہر کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ کہ کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی میں ادھر کچن میں بیٹھ کر کھانا بنا رہی تھی، کچن ہم لوگوں کے ایسے تو اوپر سے کور تھا، چاروں طرف پر اس کے پلرز تھے، جب بارش ہوتی تھی تو ہم اس کے آگے وہ کپڑا وغیرہ کر لیا کرتے تھے، وہ کرٹن تھے، کچھ پردہ کر لیتے تھے تو بارش اندر نہیں آتی تھی۔ چار دیواری نہیں تھی کچن کی، صرف پلرز تھے۔ وہ کہتی ہے میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور آیا بھی صرف اس کمرے کی طرف سے ہے۔ اب چاروں طرف سے کچن اوپن تھا، تیز ہوا چل رہی ہوتی، آندھی چل رہی ہوتی تو اس کو چاروں طرف سے محسوس ہوتی، اور سب سے بڑی بات درخت ہلتا۔ وہ کہتی جیسے مجھے وہ بہت تیز ہوا کا جیسے جھونکا آیا تو میں نے پکاتے پکاتے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہے تو وہ جو کمرہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس کمرے کے دروازے کے درمیان میں کہتی ہے میں نے کالے لباس میں ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی عورت کو دیکھا ہے، اور وہ اس طرح سے چل کر باہر نکلی ہے جیسے دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر رینگ کے باہر آئی ہے۔ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل وائٹ کلر کی تھیں، اور بہت لمبی زبان تھی جو باہر نکلی ہوئی تھی زمین تک۔ وہ جب کہتی میں نے جب اس کو دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ میری طرف ہی بڑھ رہی ہے۔ جب میں نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، تو وہ اس وقت تک اس کمرے سے تھوڑی سی آگے بڑھ چکی تھی اور وہ غائب ہو گئی۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کھانا پینا بھی بھول گئے۔ ادھر سے بھائی کو اتنی درد تھی، اس کو ایک میڈیسن دی تھی جس سے وہ سو گیا تھا کیونکہ اس کو بہت سیویئر پین ہو رہا تھا اس وقت۔ اب ہم دونوں بہنیں اور امی تھے، ایک دم سے ہمیں اسی کمرے میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی عورت ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے۔ اب وہ جو آوازیں تھیں اس کمرے سے رہی تھیں، لیکن محسوس ایسے ہو رہا تھا بہت دور سے آ رہی ہیں، ہم لوگوں کے نام لے رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ جو کمرے کا دروازہ تھا وہ خود بخود بند ہو گیا۔ عجیب ہی کام شروع ہو گیا وہاں پر، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سامنے سے بھاگ کر گزرا ہے،
ایک تو جب کچھ ایسا ہیپننگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، انسان خوف زدہ جب ہوتا ہے تو اس کو کچھ ایکسٹرا بھی یہ سب محسوس ہونے لگ جاتا ہے. ہم لوگ بھی اس وقت ایسی ہی سچویشن میں تھے. اب ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھر سے باہر بھی نہیں جایا جا رہا تھا، گھر میں رہا بھی نہیں جا رہا تھا. تھوڑی ہی دیر گزری تو میری پھپھو پھر آ گئیں، پھپھو بھی آ گئیں اور میری پھپھو کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی تھے، وہ آ گئے. جب ان لوگوں نے دیکھا ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہیں، رنگ ہم لوگوں کے اڑے ہوئے، ہم لوگ کھانا پینا بھول کے اسی کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے باوضو ہو کر قرآن پاک لے کر. میری بہن کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، وہ رو رہی تھی، اس کو ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ. ساری بات بتائی کہ اس طرح سے اب دوبارہ سے یہ وہ مخلوق باقاعدہ سامنے بھی آئی ہے. تو جو میرے پھوپھا تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب جس طرح سے اس پتلے کو ہم نے اتار بھی لیا ہے اور اب وہ چیز ہم لوگوں کے ہاتھ سے جیسے آئی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے، تو ہمیں بنا ٹائم ویسٹ کیے کسی کو بلانا چاہیے. پھر جو میرے پھوپھا تھے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کسی کو بلایا بھی ہوا، ان کو کوئی دوست تھے ہمارے گھر کا ہی کہا ہوا تھا، وہ بھی آ گئے. تو پھوپھا ان کے ساتھ گئے، ایک اللہ والے تھے، ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی تھے، لیکن ان کا جو دربار اور گھر تھا وہ گاؤں سے تھوڑا دور تھا، آبادی سے ہٹ کر تھا. وہاں پر گئے، ان کو لے کر آئے، ساری بات بتائی. تو وہ جو خود تھے، جو بڑے پیر صاحب تھے، وہ تو وہاں پر اس ٹائم نہیں تھے. پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی پیر ہی تھے، ان کا بھی وہیں پر تھا سب کچھ، وہ ان کے ساتھ آ گئے. ہم لوگوں کے گھر جب وہ آئے، ساری بات انہیں بتائی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کچھ اگربتیاں چاہیے. اگربتیاں ہم لوگوں کے گھر میں نہیں تھیں، جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے فوراً سے اگربتیاں ارینج کیں. وہ اگربتیاں اور کچھ کپڑا لیا انہوں نے اور اس کو لے کر وہ اس کمرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 15 منٹ گزرے تو جب وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں وہ پتلا تھا اور لا کر انہوں نے صحن کے درمیان میں اس کو رکھا اور ہم سب کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کے اوپر کسی نے بہت زیادہ سخت حملہ کیا ہے، جنات پھینکنے کی کوشش کی تھی اس گھر پر کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو جانی نقصان ہو جائے، بیماری آ جائے. اور یہ ایک بالکل باقاعدہ آفت چڑیل پھینکی گئی تھی جو سامنے بھی آئی ہے. اس نے اپنا آپ ظاہر اس لیے کیا، وہ وہاں پر موجود تھی اس درخت پر جس نے اس بچے کو بھی نیچے گرایا، اور اسی پتلے کے ساتھ تھی وہ جس نے عمل نہیں عمل کیا تھا، اس نے اس پتلے کے ساتھ اس کو لگایا تھا. اس نے ایک ایک کر کے سب کو جانی نقصان دینا تھا. پھر انہوں نے وہ جو اگربتیاں تھیں، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک گڑھا کرو. اسی درخت کے پاس ایک گڑھا کروایا. وہ گڑھا کھود کر اس کی جو وہ پتلا تھا اس کے اوپر سے ساری سوئیاں اتاریں. سوئیاں اتار کے اس کے اوپر کچھ پڑھائی کی، دودھ کا ایک کپ لے کر اس میں پانی ڈال کر تو اس کو بالکل پانی کی طرح بنا کر اس کے اوپر ڈالا، اس پتلے کے اوپر، ان سوئیوں کے اوپر. اور ہم لوگوں کو یہ کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ ہی اس پانی پر پاؤں پیچھے ہٹ جائیں. ہم لوگ پیچھے ہی تھے لیکن ہم لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اتنے میں ابو بھی آ گئے. ابو کو جب پتہ چلا پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو گیا، وہ بھی بڑے ڈرے ہوئے تھے. فون تو اس وقت تھے نہیں ہم لوگوں کے گھر میں. تو جب ابو کو بھی ساری بات بتائی، تھوڑا بہت ان کو بتا دیا، لیکن پھر اس کو گڑھے میں جب وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے خود رکھا، گڑھے میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے چاروں طرف اگربتیاں لگا دی انہوں نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر 3 دن لگاتار مغرب سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اگربتیاں لگانی ہیں. 7 اگربتیاں لگانی تھیں اور تعویذوں کا پانی دے کر گئے تھے. وہ کہتے تھے یہ اس کے اوپر ڈالتے رہنا ہے 7 3 دن. 3 دن ایسے گزرے. 3 دن میں جب ہم لوگ اگربتیاں لگاتے تھے اور وہاں پر باقاعدہ رات کے ٹائم ہمیں احساس ہوتا تھا کہ کوئی موجود ہے. بے شک انہوں نے وہ اس میں سے وہ اثر تو نکال دیا تھا لیکن وہ چیز ہم لوگوں کے گھر میں موجود تھی. کبھی ایسا لگتا تھا کچن میں کوئی بھاگ کر گیا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا اس کمرے میں ہے، کبھی ایسا لگتا تھا درخت کے اوپر ہے. ان 3 دنوں میں 1 سے 2 دفعہ ابو نے باقاعدہ اسی کو باتھ روم میں بھی دیکھا. باتھ روم بھی ہم لوگوں کا اسی طرف تھا، صحن کے ایک کونے میں تھا. تیسرے دن کے بعد وہ پھر آئے. آ کر انہوں نے وہ دوبارہ سے وہ گڑھا کھول کر اس پتلے کو باہر نکالا، اس کو ایک شاپر میں ڈالا. اگربتیاں جو تھیں وہ بھی ساری بیچ میں ڈالیں اور ابو کو ساتھ لیا اور یہ کہا کہ اس کو چلتے پانی میں بہا کر آنا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ہم لوگوں کے گھر میں چاروں طرف کیل لگائے. کیل لگانے کے بعد کچے گوشت کا صدقہ دیا پورے گھر سے، میرے بھائی سے. پھر ابو کے ساتھ وہ گئے، وہ گوشت بھی پھینک کر آئے اور وہ پتلا بھی پھینک کر آئے. اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ نہ تو ہمیں کبھی نظر آئی، نہ ہی اس کے ہونے کا احساس ہوا. ہم لوگ بہت زیادہ اس کے بعد خوف زدہ ہو گئے تھے. وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس نے ہم لوگوں کے اوپر کیا تھا اور کیوں کیا تھا.
پھر ہم لوگوں نے 2 سال کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، ہم لوگ شہر میں آ گئے. شکر الحمدللہ اس کے بعد ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا. میرا بھائی بھی تقریباً 5-6 ماہ کے بعد بالکل پراپر ٹھیک ہوا تھا. چلنے پھرنے تو لگ گیا تھا لیکن اس کو پین رہتا تھا اکثر. لیکن میری بہن بہت ڈرا کرتی تھی، وہ اکثر کہتی تھی مجھے کہیں وہ دوبارہ نظر نہ آ جائے. وہ اتنی ڈرپوک ہو گئی تھی، اکیلے کمرے میں نہیں تھی بیٹھتی. لیکن اب ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، اپنی زندگی میں خوش ہیں. اور جو کوئی بھی ایسے کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مہمونہ آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے دشمنوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے. لسنرز، اللہ کبھی نہ کرے آپ لوگ کبھی بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں اپنے گھر میں یا کہیں پر بھی، آپ کو گھر میں کوئی چیز گری ہوئی نظر آئے، کچھ بھی، کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے گھر میں اچانک سے آ کے گر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، دودھ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس کے اوپر آیت الکرسی، چاروں کل اور درود پاک پڑھ کر اس کے اوپر اس کو گراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جس نے بھی کسی بھی عمل کے لیے کیا ہے، کسی جادو ٹونے کے لیے کیا ہے، اس کے اثر کو زائل کر دیا جائے. پھر اس چیز کو آپ لوگوں نے ہاتھوں سے نہیں اٹھانا، کسی اسٹک کی ہیلپ سے یا کسی ایسی چیز سے اٹھانا ہے کہ آپ کے ہاتھ باقاعدہ اس چیز کو نہ ٹچ کریں اور اس کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یہ ٹپس ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. کبھی بھی انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی تسنیم شیئر کر رہی ہیں. تسنیم انڈیا گجرات سے اسٹوری شیئر کر رہی ہیں اور کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے فادر اور اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے فادر اور میرے چاچو جو ہیں یہ لوگ اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے، ان کے کھیت کھلیان تھے، تو وہاں پر اکثر یہ لوگ کبھی کبھی اتنا کام کرتے تھے، اتنا کام ہوتا تھا، کبھی کبھی ان لوگوں کو رکنا بھی پڑ جاتا تھا. جب وہاں پر کوئی کسی بھی فصل کی کاشت ہو رہی ہوتی تھی یا پانی لگانا ہوتا تھا تو سم ٹائم یہ لوگ بہت زیادہ لیٹ بھی ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہی میرے ابو جو تھے وہ ہم لوگوں کی زمینوں پر ہی تھے، کھیت پر ہی تھے، تو ابو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کام کیا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی تو میں نے یہ چاہا کہ میں ادھر ہی کہیں ریسٹ کر لیتا ہوں، صبح گھر چلا جاؤں گا، رات کافی ہو گئی ہے، اب میں کہاں اتنی دور پھر پیدل چل کر گھر جاؤں گا. چاچو اس دن ابو کے ساتھ نہیں تھے. ابو کہتے ہیں جیسے ہی میں، ہم لوگوں کی وہاں پر باقاعدہ چارپائی تھی، سونے کی جگہ تھی، جیسے ایک ڈیرا سا ہوتا ہے، تو وہاں پر جانے لگا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی. ایسا لگ رہا تھا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر آگے فیس کرتا تھا تو مجھے میرا نام لے کر کوئی بلانے لگ گیا. اب وہاں پر درختوں میں مجھے میرا نام لے کر کون بلائے گا، اور وہ آواز بھی کسی عورت کی تھی. پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر وہ چارپائی پر جا کر لیٹ گئے تو چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی، لیکن ان کو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. ابو کی وہیں پر آنکھ لگی. وہ کہتے ہیں ابھی میں لیٹا ہی تھا، میری آنکھ لگی، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کے اوپر کسی نے بوجھ ڈال دیا ہے، دبا دیا ہے مجھے. بہت زیادہ وہ ڈر گئے کہ یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات تو پہلے ہی گزر چکی تھی. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا. جیسے کیسے کر کے میں نے ہمت کی کہ یہ جو کوئی بھی میرے اوپر اس طرح سے بوجھ ڈال رہا ہے اس کو میں پیچھے ہٹاؤں اپنے اوپر سے. اٹھ کر بیٹھے، بہت ہمت سے کام لیا. فجر کی جب اذان ہوئی تو وہ سارا معاملہ جو تھا وہ تھم گیا. وہ جو کوئی بھی تھی وہاں پر، جنات تھے، جو بھی تھے، اثرات تھے، وہ وہاں سے چلے گئے. ابو بھاگتے ہوئے گھر آئے. گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی. پھر ایک اللہ والے تھے ان کے پاس گئے، ان کو یہ ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس جگہ پر جنات تھے جنہوں نے آپ کو اپنا ظاہر کیا. آپ اتنی رات کو وہاں پر تھے، اکیلے تھے، تو انہوں نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی. اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ پھر ابو اس طرح سے رات کو وہاں پر نہیں گئے. وہ کچھ دن بیمار رہے تھے، پھر ٹھیک ہو گئے تھے. یہ ایک سٹوری تھی جو تسنیم نے شیئر کی. بہت شکریہ تسنیم آپ کا. اسی طرح سے ایک اور سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے کنزہ مصطفیٰ نے. کنزہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری سسٹر نے شیئر کی ہے. میری بڑی سسٹر کی شادی ISP میں ہوئی ہے، اسلام آباد میں. وہاں پر ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا. تو وہ جو گھر تھا، وہ گھر پوزیس تھا، لائک وہ گھر سیف زدہ تھا، ہانٹیڈ تھا وہ گھر. ان لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا اس بات کا. کسی لڑکی کے نیم پر وہ گھر تھا، اس کا نیم زری تھا جس لڑکی کے نیم پر وہ گھر تھا. یہ لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے، اب ان لوگوں کو شفٹ ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کو عجیب و غریب واقعات محسوس ہونے لگ گئے. رات کے ٹائم ان لوگوں کو کچن میں برتن گرنے کی آواز آتی تھی. اٹھ کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے. اس طرح سے یہ عجیب و غریب معاملات ہونے شروع ہو گئے. ایک لڑکی تھی جو ان لوگوں کو نظر آتی تھی اس گھر میں.
کبھی وہ کچن میں اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، کبھی باتھ روم میں نظر آتی تھی، کبھی کمروں میں نظر آتی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو ہم لوگ نئے نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ جس جگہ سے شور آ رہا ہوتا تھا، جب وہاں پر جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جو لڑکی ہے وہ باقاعدہ میری بہن نے بھی دیکھی اور بہنوئی نے بھی دیکھی۔ محلے داروں نے بھی لوگوں کو یہ کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ آصف زدہ گھر ہے، یہ جس لڑکی کا گھر ہے اس کے ہسبینڈ نے اس کو جلا کر مار دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس گھر میں باقاعدہ ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ اب وہ جنات ہیں جو اس کے روپ میں سامنے آتے ہیں، یا جنات کے اثرات کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے جب یہ باتیں سنی اور یہ ایکسپیرینس بھی کر رہے تھے وہ سب، ان لوگوں نے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ کنزہ مصطفیٰ نے کہانی شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ کنزہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی فیملی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو USA سے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، پوری فیملی نے پلان کیا کہ ہم لوگ ہالیڈیز پر کسی آؤٹ ڈور ویو پر جائیں گے، یعنی کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جس پر ہم پہلے نہ گئے ہوں۔ پہلے بھی وہ لوگ جاتے تھے ہالیڈیز پر، کسی اچھی سائٹ پر چلے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ ایسی لوکیشنز بھی تھیں جو آؤٹ آف سٹی تھیں اور کچھ ایسی بھی تھیں جو ان سٹی تھیں۔ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ان سٹی سائٹس ہیں وہاں پر ہم لوگ جائیں گے۔ ان کے 3 بچے تھے اور وہ خود ہسبینڈ وائف تھے۔ ان لوگوں نے ایک لوکیشن سلیکٹ کی اور وہ لوگ وہاں پر چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ان کے رہنے کے لیے وہاں پر آلریڈی کیبنس تھے جو لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ بک کرواتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، بہت خوبصورت وہ جگہ تھی، جنگل کے اندر کا ایک اندرونی جنگل کا حصہ تھا جہاں پر وہ ریزورٹ بنائے گئے تھے جن کو لوگ ریزرو کرواتے تھے آؤٹنگ کے لیے، رہنے کے لیے، وہاں پر اسٹے کے لیے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ریزورٹ، 2 سے 3 ہی کیبن تھے جو بک تھے، اور ایک ہم لوگوں نے کروا لیا۔ بہت کم لوگ تھے۔ کچھ دن ہم لوگوں کے بہت اچھے گزرے۔ تو پھر کچھ دن کے بعد ہم لوگ اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کے ٹائم ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بار بار وہاں پر کوئی دستک دیتا تھا، اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتا تھا، لیکن جب جا کر دیکھتے تھے تو نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ خیر ہم لوگوں کو لگا شاید ہمارا وہم ہو، اور بھی لوگ ہیں، تو بائی مسٹیک بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا بادر نہیں کیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک بھائی جو تھا وہ کیبن کے ایک روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو باہر سے کسی نے بہت زور سے، وہاں پر ایک ونڈو تھی، گلاس ونڈو، اس کے اوپر بہت زور سے کسی نے پتھر پھینکا۔ جب وہ پتھر پھینکا تو وہ ونڈو ٹوٹ گئی۔ گلاس جو تھا، شیشہ تھا، اس لڑکے کو بھی لگ گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون کر رہا ہے۔ باہر سے دیکھتے تھے تو نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ اس روم کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہاں پر جو ان کے ریسیپشن والے تھے اس ریزورٹ کی، ان سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ان لوگوں نے پولیس کو بھی کال کر دی۔ پولیس جو تھی اس کو آنے میں وہاں پر ٹائم لگنا تھا کیونکہ یہ لوگ شہر سے بالکل باہر تھے۔ نیکسٹ ڈے وہاں پر باقاعدہ وہاں پر فورس آئی، پولیس آئی، لوگوں نے انویسٹیگیشن کی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اس دن لاسٹ ڈے تھا وہاں پر، کیونکہ ہم لوگ اب وہاں پر رک کر دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے جو یہاں پر تنگ کر رہا ہے، اور بھی تو فیملیز ہیں۔ باقی جو فیملیز تھیں ان کے ساتھ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کا لاسٹ ڈے تھا تو ہم لوگ ایک کیبن کے روم میں ہم لوگ سو رہے تھے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر ہم لوگوں کی کیبن کا دروازہ کسی نے کھولا ہے اور کوئی اندر آیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے آہٹ محسوس کی تو ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو بلیک ڈریس میں 2 لوگ تھے۔ یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون تھے، لڑکے تھے، لائک میل تھے یا فیمیل تھے۔ تو وہ ہم لوگوں کے گھر میں باقاعدہ آئے، ان کو چلتے پھرتے ہم لوگوں نے دیکھا۔ وہ عجیب و غریب زبان بول رہے تھے، عجیب و غریب طرح سے۔ وہ ایسا لگا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ یہ لوگ دیکھ رہے تھے، اپنے جو دروازہ ہے اس کو کھول کر اس کے اندر سے دیکھ رہے تھے کہ باہر کون ہے۔ ان لوگوں نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا۔ تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آئیں، ایسے لگ رہا تھا کہ باہر دروازے پر آ کر کوئی رو رہا ہے خوفناک آوازوں میں۔
جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی وہ غائب ہو گئے. یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی اور ہی ماجرا ہے، جیسے یہ جنگل کے حصے میں ہے، شاید یہ کچھ جنات وغیرہ ہوں. کیونکہ وہ جو ان کا بیٹا تھا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا ایک روم میں بیٹھ کر، وہ کہتا ہے کہ پتھر آنے سے پہلے مجھے بار بار یہ محسوس ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی بھاگ کر گزرتا ہے، کبھی کوئی باہر ونڈو کے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا. تو میں نے اتنا اس پر غور نہیں کیا کہ شاید کوئی باہر سے ہوگا. تو پھر وہ لوگ ویری نیکسٹ ڈے وہاں سے واپس آ گئے، اور ان لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جگہ آسیب زدہ تھی. وہاں پر لوگوں کی باقاعدہ جنگل کے حصے سے ڈیڈ باڈیز بھی ملی تھیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم لوگ ایسے کسی بھی سائٹ پر نہیں گئے جو آؤٹ آف سٹی ہو. ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.